سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی بھی جان کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا سوائے حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور جس کسی نے یہ کام کیے وہ پا لے گا اپنے گناہ کی سزا کو۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جاتا رہے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور عذاب میں وہ پڑا رہے گا ہمیشہ ذلیل ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کو اختیار کیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بدل دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اچھے اعمال اختیار کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یقیناً یہی شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے جم کر۔ سورۃ الفرقان کی ان آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی، اچھے لوگوں کی 12 صفات بیان فرمائی ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ 12 صفات پائی جائیں ان کو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن قرار دیا ہے۔ یہ رحمان کے بندے ہیں جن کے اندر یہ 12 صفات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 5 صفات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات مبارکہ 3 اور صفات کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں یہ سلبی صفات ہیں۔ اس سے پہلے صفات موجبہ تھی،
یعنی وہ صفات جن سے پتہ چلتا تھا کہ کیا کیا ہونا چاہیے، اور یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو نہ ہونے والی ہیں، کہ یہ ان لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی جن، فرشتے، انسان، کسی بڑی طاقت، کسی مال والے، کسی عہدے والے کو یہ اللہ کے برابر شریک نہیں کرتے، یعنی شرک سے بچتے ہیں۔ تو چھٹی صفت ان ایمان والوں کی اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ یہ شرک نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمارا خالق صرف کون ہے؟ مالک بھی صرف کون ہے؟ رازق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب پال بھی وہی رہا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، سنبھال بھی وہی رہا ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، تو ہر کام میں پکارنا بھی صرف کس کو چاہیے؟ اللہ پاک۔ مدد بھی صرف اسی کی ہے، نظر و نیاز بھی صرف اسی کی ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ شرک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اور توحید اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سورۃ اخلاص سے بہت پیار تھا، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس سورت سے ان کو پیار اس لیے تھا کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، صرف اللہ کی توحید کا بیان۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا، نہ اس سے آگے کسی نے جنم لیا، نہ اس کے برابر کوئی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ کسی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی صورت پڑھتا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے محبوب اس صورت مبارکہ میں اللہ کی توحید ہے، اس لیے مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے، مجھے اس صورت سے بڑا پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حبک ایاک ادخلک الجنہ، تیرا اس صورت کے ساتھ پیار کرنا اس نے تجھے جنتی بنا دیا، اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو توحید کے ساتھ پیار اور شرک سے نفرت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتی۔ تو چھٹی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے۔ میں بھی آپ بھی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں
کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے۔ ایک صحابی فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب، مجھے کوئی ایسا ورد بتا دے کہ جب میں رات کو بستر پہ سونے لگوں تو میں اس ورد کو پڑھ کے سویا کروں، رات کو سونے سے پہلے میں اس کو پڑھ کے سویا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو بستر پہ جاؤ، مفہوم اس کا یوں ہے، فرمایا جب تم رات کو بستر پہ جاؤ تو سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت پڑھ کے سویا کرو، کیونکہ اس سورت میں شرک سے برات کا اعلان ہے۔ اس سورت میں اعلان ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد ہمیں شرک سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا شرک سے، مشرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ساتویں صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قتل میرے دوستو بہت بڑا خوفناک، خطرناک گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا یا کسی بھی انسان کو قتل کرنا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو انتم قزمتم الکعبۃ حجرا حجرا لأہون علی اللہ من قتل المسلم، اگر تم بیت اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، بیت اللہ کا ایک ایک پتھر بھی علیحدہ کر دو، اللہ کے گھر کے پتھر پتھر علیحدہ کر دو، تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا قتل اتنا سنگین اور خوفناک گناہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا اگر ساری دنیا کے انسان کسی ایک بے گناہ کے قتل میں ملوث ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس ایک کی وجہ سے سب کو عذاب میں مبتلا کریں گے کہ یہ سب لوگ ایک آدمی کے گناہ میں کیوں مبتلا ہوئے، کیوں اس کو قتل کیا۔ الا بالحق کا مطلب قتل صرف 3 وجہ سے جائز ہے۔ کسی بھی انسان کا قتل صرف 3 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ نعوذ باللہ وہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، مرد ہو کر وہ مرتد ہو جائے تو اس کو حکم ہے کہ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، وہ دوبارہ ایمان میں آ جائے، نہ آئے تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری وجہ قتل کی شرعاً یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، شادی شدہ ہو کر بدکاری کی ہو، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ تیسری وجہ کسی مسلمان کے قتل کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہو، تو قاتل کو قصاص کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو، بے گناہ کو قتل کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو قتل کرے گا تو وہ قتل ناحق ہوگا، اور خاص طور پہ اولاد کا قتل۔ اسی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بڑے بڑے گناہ پوچھے تو پہلا آپ نے شرک بتلایا، انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ کل کو یہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شریک ہوں گے، یہ جائیداد میں وارث بنیں گے، ان کو حصہ دینا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا، یا تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر یہ شامل ہے۔ تو کسی بھی انسان کا قتل، کسی بھی انسان کو مارنا، جان لینا، یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس گناہ سے بچتے ہیں،
اللہ ہم سب کو اس گناہ سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ اور 8ویں صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ بدکاری کرنا یہ زنا کہلاتا ہے، اور زنا بھی بے حیائی ہے، سنگین بے حیائی ہے، اتنی خوفناک بے حیائی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ باقی گناہوں کے متعلق تو یہ فرمایا کہ گناہ نہ کرو، لیکن زنا ایسا خوفناک گناہ ہے کہ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی قریب جانے کا مطلب کہ غلط نظر سے کسی کو دیکھو بھی نہ، کسی غیر محرم سے بات بھی نہ کرو، کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں اکیلے بیٹھو بھی نہ۔ یہ سنگین گناہ کے قریب جانا، یہ اس کے قریب جانا۔ ایک ضرورت کی بات ہے، وہ بقدر ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب دو غیر محرم تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ آج میرے دوستو مخلوط پارٹیاں، مخلوط ڈانس، مخلوط تعلیم اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ زنا کے اسباب اور دواعی میں سے ہیں، زنا کی طرف بلانے والی چیزیں۔ تو ایمان والے اور عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اسی حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے پہلا سوال کیا تو آپ نے شرک بتلایا، پھر سوال کیا تو آپ نے قتل بتلایا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ، اپنی پڑوسی کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے، ان پہ غلط نظر رکھے۔ پڑوسی تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے مال کا بھی محافظ ہے، میری عزت کا بھی محافظ ہے، میرے گھر بار کا بھی رکھوالا ہے، لہٰذا مجھے اس کے ہوتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اگر پڑوسی ہی وہ ڈاکو بن جائے، پڑوسی ہی غلط نظر رکھنے لگ جائے، جب راہبر ہی راہزن بن جائے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ جس پہ آس امید ہو کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، وہی چور اور لٹیرا بن جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ یہ 3 خوفناک چیزیں اللہ پاک نے فرمایا عباد الرحمن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ شرک نہیں ہو سکتا، مسلمان کا ناحق قتل نہیں ہو سکتا، زنا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ سب نیت کریں، اگر پہلے ہو چکا ہے تو توبہ کر لیں، اور نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ کے لیے ہم سب عزم کریں کہ ان تینوں خوفناک برائیوں سے ہم بچ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ 3 گناہ کیے، ان 3 بیماریوں میں یا کسی ایک میں مبتلا ہوا تو وہ اپنا اس کی سزا کو وہ پا لے گا۔ اثام اسم سے ہے جس کا مطلب گناہ کا وبال، گناہ کی سزا، یا بعض حضرات فرماتے اثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو خوفناک اور ہیبت ناک، دہشت ناک عذابوں سے پر ہے۔ گویا اللہ پاک فرماتے جس کے اندر یہ برائیاں ہوں گی وہ پھر جہنم کی اس وادی کو پا لے گا، وہ اس جہنم کی خوفناک وادی کے اندر جائے گا۔ اب اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب بڑھایا ہی جاتا رہے گا، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مسلسل عذاب کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب کو چکھو اب ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے۔ تو ان کے لیے عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلیل ہو کر، ذلیل اور خوار ہو کر ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 3 سزائیں ہیں، 3 گناہ ہیں،
یہ مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتے، یہ کافر کی بات ہے۔ کیوں کہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کی سزا نہیں ہے، مسلمان کے لیے عذاب اپنے گناہ پہ ہوگا، لیکن اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ کیا، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ عذاب کا بڑھانا بھی کافر کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہنا یہ بھی کافر کے لیے ہے، اور اسی طرح ذلیل و رسوا ہونا یہ بھی صرف کافر کے لیے ہے۔ باہر جا کے سن لے، یہ عذاب کا جو بڑھانا ہے یہ بھی کافر کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر رہنا یہ بھی کافر کے لیے، اور ذلت و رسوائی یہ بھی صرف کافر کے لیے۔ مسلمان کے لیے اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی جہنم میں جائے گا بھی تو صرف صفائی کے لیے، اس کا عذاب بڑھایا نہیں جائے گا، اور پھر مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور پھر مسلمان جو ہے وہ عذاب کے اندر ذلیل نہیں کیا جائے گا، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس کے ساتھ پھر فرماتے الا من تاب، کتنا مہربان اللہ ہے، جس نے یہ 3 بڑے بڑے پاپ کر بھی لیے، اس پہ زندگی بھی گزار لی، تو توبہ کر لے۔ الا من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال اختیار کر لیے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی کس سے بدل دیں گے؟ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کون تھے یہ شخص؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی بن حرب، یہ وہ انسان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچاؤں میں ایمان لانے والے بھی سب سے پہلے، اور پھر آپ کا بھرپور تعاون اور ساتھ دینے والے، ہر مقام پہ آپ کا ساتھ دینے والے، اور ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے۔ بھائی اس لحاظ سے تھے کہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دودھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، انہی کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، تو اس لحاظ سے دونوں چچا بھتیجا وہ بھائی بھی تھے، رضاعی بھائی، دودھ شریک بھائی تھے، تو آپ کو بڑی محبت تھی اپنے چچا کے ساتھ۔ احد کی لڑائی میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو بری طرح شہید کیا، اور ان کا جو ہے جسم بھی کاٹ دیا تھا، ناک کان کاٹ دیے تھے، لاش کی گویا بے حرمتی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ اس قدر شدید غصہ آیا کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں ان کے 70 آدمیوں کا یہی حشر کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کا حشر کیا۔ تو اللہ پاک نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب، آپ اگر بدلے اور انتقام کے اندر آپ حد سے آگے نکل جائیں گے تو امت کا کیا بنے گا؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اگر معاف کر دو تو یہ معاف کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بہترین ہے۔ اللہ پاک کے اس حکم اور ارشاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا، اور کبھی کسی کافر کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی، آپ نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اندازہ کریں جس سے اس قدر شدید غصہ تھا جس پہ، اس کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ جب ان کے پاس اسلام کا پیغام بھیجا تو یہ کہنے لگے کہ جی آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دیتے ہیں، جبکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا، جس نے زنا کیا، جس نے قتل کیا، وہ یلقا اسامہ، وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ یہ آیات اس نے پڑھ کے سنائی۔ جی آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اور میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں، میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے،
تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی وقت اگلی آیات نازل ہوئی یا آپ نے پڑھ کے سنائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کر لیا، ایمان لے آیا، اعمال اچھے کر لیے، اس کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس پہ وحشی کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو کہنے لگا یار یہ کام بڑے اوکھے، الا من تاب، پہلے توبہ کرے، آمنا پھر ایمان لائے، عمل عملا صالحا پھر نیک اعمال کرے، اتنے کام مجھ سے نہیں ہوتے، اتنے کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا جس کا اللہ پاک چاہے گا معاف کر دے گا۔ آپ نے یہ دوسری آیات اس کو بھیج دی، وہ کہنے لگا جی اس میں تو اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، پتہ نہیں اللہ مجھے چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، میرے بارے میں پتہ نہیں اللہ کی چاہت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب اس نے یہ پیغام بھیجا، آپ اللہ پاک نے تیسری آیات نازل فرما دی کہ کل عبادی، کہ میرے بندوں سے کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بندوں سے کہو مایوس نہ ہو وہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ پیغام اس کو پہنچا تو کہتا ہاں اب بات بن گئی، پھر آیا، مسلمان ہوا، صحابی رسول بنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا۔ جب اس سے اللہ پاک نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف دہ کام اس سے ہوا تھا شرک اور کفر میں، تو پھر اللہ کے محبوب کو راحت دینے والا کام بھی اللہ نے اسی صحابی سے لیا۔ یہ جو مسیلمہ کذاب جس نے آپ کی زندگی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے قتل کے لیے خود لشکر روانہ کیے، اس مسیلمہ کذاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن تھا، اس کو اللہ نے جہنم واصل کیا تو کس کے ہاتھ سے؟ اسی وحشی ابن حرب کے ہاتھ سے۔ کارنامہ بھی بہت بڑا سر انجام دیا۔ تو اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ سچے دل سے کر لو تو میں برائیوں کو بھی کس سے بدل دوں گا؟ نیکیوں سے بدل دوں گا۔ علماء فرماتے ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ برائیاں مٹ جائیں گی، نیکیاں باقی رہیں گی، اعمال نامہ صاف ہو جائے گا۔ جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو حالت کفر میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ واقعتاً جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، جب انسان مسلمان ہوتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرتا ہے تو ایک ایک گناہ کے بدلے میں اللہ پاک اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ آیت تو تھی کافروں کے لیے، آگے مسلمانوں کے لیے بھی فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس میں آپ دیکھیں آمنہ کا لفظ نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ایمان والوں کے لیے، جس کسی نے بھی توبہ کی، ایمان والوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ راستہ دے رہا ہے۔ جس کسی نے توبہ کی وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر اپنی زندگی اچھی بنا لی، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہ ہے اللہ کی طرف جم کے رجوع کرنے والا، یہ ہے اللہ کو پا لینے کے لیے اللہ کی طرف چلنے والا۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری زندگی بھی گناہوں سے لبریز ہے، لیکن ہم اس کے باوجود مایوس نہ ہوں۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، بڑے گناہ کیے تو نے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے رب کی رحمت وہ میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، میرے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنی بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ اس لیے جس حال میں بھی ہوں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 8 صفات اب تک ہم نے پڑھ لی،
5 پہلے پڑھی تھی، 3 یہ ہو گئی، یہ 3 بچنے والی ہیں۔ شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد 4 صفات اور ہیں، ان کا تذکرہ اگلے دروس میں ہوگا، اور اللہ پاک کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ پاک ہر ایک کی تمام حاجتوں کو اپنی رحمت اور قدرت سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا